رمضان دا مہینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں روزہ بھی رکھنا ہے، یہ بھی بہت بڑا کڑا امتحان ہے، اور 305 یا 313 انہیں رسول اللہ دے غلام نے فرمایا تہاڈے مقابلے وچ 1000 تو زیادہ بندہ ہے۔ تہاڈے رسول اللہ نے اندازہ لگایا کہ بندہ 1000 تو زیادہ ہے کفار دا۔ رسول اللہ نے اپنے غلامہ پر نظر ماری تو 313 نظر آئے۔ رحمت للعالمین نبی غلامہ کو لیلادہ ہو کے نا کہ خدا دے حضور جھک گئے، رو کے عرض کی تھی میرے مالک میرے کل جو سرمایہ سی میں لے کے آگئے، اے میرے مالک بظاہر میرے غلامہ دا تے انہاں 1000 بندیاں دا مقابلہ کوئی نہیں، سر و سامان کم ہے، تعداد کم ہے، لیکن میرے مالک تو میرے نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں فتح دیاں گا، بس اس تیری امید تے تیرے حکم تے میں غلامہ دی جماعت لے کے آگے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رسول اللہ دے پیچھے سا 3 دفعہ اے حالت ہوئی کہ کملی والے روندیا روندیا اس قدر روئے کہ رسول اللہ دے کندھیاں تو چادر نیچے گر گئی، میں اٹھا کے رسول اللہ دے کندھیاں تے پھر رکھی، حضور اتنے روئے کہ حضور دے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی، اور نبی علیہ السلام بار بار اللہ دے حضور اے التجا کر دے سن کہ میرے مالک اے مٹھی بھر میرے غلام اگر آج مٹ گئے تو پھر میں نو ڈر پہ لگتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا، اے مالک میں لے کے آگے ہاں تیرے حضور لے کے آگے ہاں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے تیسری دفعہ میں وچ دخل انداز ہو گیا، میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھا لیں، میرا اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، یا رسول اللہ اتنا نہ روئیں اتنا نہ روئیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ تیسری بار رسول اللہ اتنے روئے کہ روتے روتے میں نے یہ سمجھ لیا کہ یا تو رسول اللہ سو گئے یا رسول اللہ غشی کے عالم میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، یعنی یہ حالت میں نے دیکھی کہ رسول اللہ پر رکھتا تاری ہو گیا، حضور خاموش ہو گئے، میں نے یہ سمجھا کہ یا تو حضور پر نیند تاری ہو گئی یا اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، یعنی اس قدر رسول اللہ روئے، اور کچھ دیر تک بالکل غشی بند ہو گئی، آواز بند ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد رسول اللہ نے جب دعا کو ختم کیا اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو رحمت للعالمین نبی غلاموں کی طرف لوٹے، حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اللہ اللہ، رسول اللہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی صف بندی فرمائی، اور 1000 کے مقابلے میں 300 بندے کچھ بھی نہ تھے، تلواریں نہیں تھی، گھوڑے نہیں تھے، نیزے نہیں تھے، اللہ کے توکل پر یہ کفار کے جری لشکر کو الٹنے کے لیے آ گئے تھے، یہ ناممکن تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جب ارادہ پختہ ہو مجھ پر یقین کامل ہو تو پیارے محبوب بتا دیجئے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان مومن مسلمانوں سے کہ اگر تعداد میں تم کم بھی ہوگے تو اللہ کثیر جماعت پر تمہیں غالب کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، تقوی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ کہندے کدے میں بھوک دینا وا، کدے قید کروا دینا وا، کدے اپنے بندیاں نوں انہاں دے وطن نال انہاں دیاں جاناں تے مال نال آزماؤنا وا، پھر میرے بھیجو امتحان تو بعد وبشر الصابرین۔ جڑا چپ رہندا وے بولدا نہیں، صبر کر دے، شکر ادا کر دے، اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے اسی آزمانے بھوک دے کے، جان لے کے، وطن لے کے، قید و بند کروا کے اپنے بندیاں نوں آزمانے۔ یہی دعویٰ کرنے والے رسول اللہ دے غلام بدر وچ چل پے بدر وچ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے غلامہ دی صف بندی فرمائی، فرمایا غلاموں دلیر ہو جاؤ، میرے رب دی طرفوں خوشخبری آ گئی ہے، نوید آ گئی ہے، اللہ تنوں آزمائے گا، غم نہ کریو، اللہ تنوں فتح دے گا۔ ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ۔ نبی کریم نے کی فرمایا، اے سنیو جی، دعا تو بعد رسول اللہ نے فرمایا مینوں اللہ دی طرفوں خبر آئی ہے، رب یا کہندا ہے محبوبہ اپنے غلاموں نوں کہہ دے اگر تیرے صحابہ وچوں 20 بندے، کتنے بندے جی؟ 20 بندے، آئے ہائے، ایک روایات وچ 10 دا ذکر ہوندا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرا اللہ پیا کہندا ہے اے محبوب تیرے کول 300 بندے، اگر 300 وچوں 20 بندے بھی پختہ ہو گئے، ایمان والے، یقین محکم والے، اللہ کول ڈرن والے، جنہاں دا تقوی صحیح ہوئے گا، تیرا رب وعدہ پیا کر دے تیرا اللہ انہاں 20 بندیاں نوں 200 تے غالب فرما دے گا۔ یہ رسول اللہ نے اس جنگ کے موقع پر فرمایا غلاموں تم 300 ہو، میرا اللہ کہہ رہا اگر 20 بندے بھی اخلاص والے ہوئے تو ان 20 کو اللہ، یعنی 10 کو اللہ 100 پر اور 20 کو 200 پر غالب کرے گا۔ یہ میرے اللہ نے مجھے نوید سنائی ہے، بسم اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا تکڑے ہو جاؤ، غم نہ کریو۔ ایک صحابی نے عرض کی تھی کملی والے میری تجویز دے وے، کملی والے سی تھوڑے آپ ساڑے قائد ہو، کملی والے سانو اپنیاں جانا تو بھی زیادہ توڑے نل پیار ہے، حبیبی یا رسول اللہ میری تجویز دے وے، جنگ دے ایک کنارے علی پالے جلتی نل پتھر کٹھے کر کے ایک جھوپڑی بنا لینے یا رسول اللہ تسی جھوپڑی وچ روے ہو، ادھی پچھلی طرفہ کے دروازہ بھی کٹنے کملی والے ایک سواری کھڑی کرنے میرے نبی نے فرمایا کیوں؟ کملی والے آسی تھوڑے اگر اللہ سانو غالب کر دے وے تو دا کرم ہو جائے گا، اگر شکست کھا گئے یا رسول اللہ سسیادے وچوں جب تک ایک بندہ بھی روے گا پچھا نہیں ہٹائیں گے، لیکن اگر کسی سارے فارغ ہو گئے کملی والے ساڑی شہادت تو بعد یقیناً کافر توڑی طرف بڑھے گا، اس کوٹھڑی دے پچھلے پچے جڑی سواری ہوئے گی ساڑی گزارش آوے کملی والے ساڑیاں جانا دی کوئی قیمت نہیں، آپ اللہ دے رسولو آپ دا وجود بڑا قیمتی ہے، قیامت تک اللہ نے آپ دے دین نو ٹورنا میں ساڑی تجویز دے وے، اگر سارے مارے جان تسی اس سواری تے پچھلی طرفوں بے کے مدینے دی طرف نکل جانا یا رسول اللہ تسی نکل جاوے ہو۔ نبی کریم نے آپ دی تجوید نو منظور کیتا، سیدنا صدیق اکبر فرمانے نے رسول اللہ اسے جھوپڑی وچ دعا بھی کر دے رہے، حضور نے کمان بھی فرمائی، بعض اوقات رسول اللہ اس مکان چو نکل کے میدان دے اندر اگے آ جاندے سن، حضور صحابہ نو دس دے سن انج کرنے اللہ اکبر
اکبر کفار دی لشکر وچوں آواز آئی محمد مقابلے وچ بندے کڈ عتبہ شیبہ ولید ترے جنگجو پیو پتر تے بھائی منے پنے پروان کفار دے لشکر وچوں اللہ اکبر ادھر نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم نے لشکر ور نظر ماری رسول اللہ نے فرمایا میرے غلاموں اج مکے دے کافراں وچوں بڑے بڑے سردار آئے ہائے ابو لہب بھی آیا وے ابو جال بھی آیا وے ہائے انہاں وچوں جناب امیہ کافر بھی آیا وے جڑا بلال نو نقل وچ نقل پا کے گلیاں وچ گچی کن والے بڑے بڑے کافر آئے نے آج اللہ تعالیٰ توڑے تے کرم فرمائے گا نبی کریم دے غلاماں نو ونگاریا گیا للکاریا گیا عتبہ شیبہ اس کا بھائی ولید ترے منے ہوئے پہلوان رسول اللہ نو ونگار دے پہنے ادھروں انصار وچوں جناب 3 غلام نکلے نبی کریم دے حکم تے جنہ مکے وچ بیعت کی تیجی کملی والے ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ اگر توڑے تے کوئی آنچ آئی پہلے اسی جانا دیاں گے حسب وعدہ جدو نکلے کفار مکہ نے کیا محمد ساڑی شان دے خلاف ہے ساڑی آن دے خلاف ہے اسی ایسے جبل قسم بندیاں نہ لڑن والے نہیں کوئی سردار ساڑے مقابلے وچ کڈ ساڑے مقابلے دا کمزور لوگاں نہ لڑن ساڑے شیانے شان نہیں 2-3 واری جدوں نہ ونگاریا نبی کریم نے فرمایا انصار تہاڈی قربانی قبول ہو گئی ہے مہاجرین اگے آ جاؤ محمد دی غیرت نو انہاں نے للکاریا وے نبی کریم نے فرمایا چچا حمزہ لبیک یا رسول اللہ علی لبیک یا رسول اللہ حضرت عبیدہ حارث لبیک یا رسول اللہ تینوں مہاجرین مکے تو رسول اللہ نے ہجرت کر کے آئے نے نبی کریم نے فرمایا بدو اگے آئے 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 حضرت جناب امیر حمزہ حضرت علی پہلے وار نالی ایک کر کے دشمنوں نو زمین ڈھیر کر دیتا حضرت جناب حمزہ پاک دے علی پاک نے حضرت جناب عبیدہ بوڑے سن ان قریب سی کہ آپ جناب آپ زمین تے ڈھیر ہوندے حضرت جناب علی پاک نے حضرت حمزہ پاک نے جدو تکیا آپ دوڑے دوڑے آپ دی مدد واسطے گئے ولید نو بھی ڈھیر کر دیتا عتبہ نو عتبہ جناب عبیدہ دے مقابلے وچی او بھی تینوں ڈھیر ہو گئے کفار نے کیا ویکھیا کہ تینوں دے تینوں زمین تے چت ہو گئے نے اللہ تعالیٰ نے پہلی فتح مسلماناں نو نصیب فرمائی جدو کفار نے ویکھیا کہ پہلے ہی تینوں بہادر زمین بوس ہو گئے نے انہاں کیا مل کے حملہ کر دیو سارا لشکر ٹوٹ گیا نبی کریم نے کفار نو آندیاں ویکھیا وارحمت للعالمین نبی کملی والے کریم نبی نے زمین تو کنکر چکے کفار دے لشکر ور پھینکے نبی کریم نے فرما صحابہ پیچھا نہ ہٹیو اگے ودے چلو کنکر میں سڑ دیتے نے اللہ کفار دا منہ کالا کر دے گا کافرہ نے کیا ادھرو کہندے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین کہندے اللہ نے میں نو جہانا واسطے رحمت بنا کے بھیجے ساڑا منہ کالا پیا کر دے کنکر پیا سٹ دے آئے ہائے اللہ تعالیٰ نے کیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما محبوب اے مٹی سٹن والے ہاتھ تیرے نے وما رمیتا پھر دوبارہ گیری لگائی فرمایا اذ رمیتا ہاں تیرے نے آئے ہائے ہائے اللہ تعالیٰ دی غیرت نے گوارا نہ کیتا فرمایا کافرو تجھی کہندے ہو مٹی سٹن والے ازا دین والے محمد کریم دے ہاتھ نے فرمایا ہاں ہاں بظاہر تے نظر آندے نے آپ دے لیکن حقیقت میں تانوں نہیں پتا
اللہ رحمان کہندے والا کن اللہ رما، اے پیارے محبوب یہ نظر آنے والے ہاتھ تیرے ہیں لیکن حقیقت میں یہ میرے ہیں، یہ تیرے رب کے ہاتھ ہیں، یہ اللہ نے انہیں ایزا دی ہے، اللہ نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم تحیت و تسلیم آئے جنگ زوراں تے حضرت بلال کہندے نے کچھ مسلمان ساڑے برا انہاں دے گھیرے وچ امیہ آ گیا، ہائے ہائے ہائے، اور کجاں دے دل وچ ہمدردی پیدا ہو گئی کہ امیہ نو ماریا نہ جائے، بچ بچا کیتا جائے، چلو اسیر بنا لوانگے، ہائے ہائے، لیکن حضرت بلال کہندے نے میری نظر مکے ون چلی گئی۔ حضرت بلال جنگ دے دوران پکار کے کہنے نے مسلمان براؤ امیہ نو نہ چھوڑیو، اگر اے بچ گیا بلال دی زندگی اور تنگ کر دیتی جائے گی، انہوں زندگی وچ پھر کدرے موقع ملیا اے ظلم و ستم کرے گا۔ حضرت بلال کہنے دو تین واری میں یہ آواز پکاری صدا بلند کی تھی، حتیٰ کہ میری صدا تو بعد مسلمانہ میں جذبہ پیدا ہو گیا، امیہ نو بھی قتل کر دیتا گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن فرمانے نے میں سواری تے بیٹھا ہویا ماں، میرے کول دو ننے ننے بچے، ایک دی 9 ایک دی 10 سال عمرے، میرے کول آن کے کہنے چاچا سانو اے دس ابو جال کتھے وے، کافران دا لیڈر سپاہ سالار کتھے وے؟ میں کیا بچیو دا پوچھ کے کی کرو گے؟ انہاں کیا اجاسی مدینے وچوں چلے اپنی ماں نال وعدہ کر کے آئے ہاں، اے ماں یا ابو جال نو ماراں گے یا آپ مر جاواں گے اپنی۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ میں کیا بچیو ہے تیو لشکر دے درمیانوں کالے گھوڑے تے سوارے، پر توڑی پہنچ تو دور دے ارد گرد محافظ نے، میں انگلی دا اشارہ کیتا، صحابی رسول فرمان نے اشارہ کر کے میں مڑ کے نیچے ویکھیا، بچے غیب نے، دوبارہ میری نظر پئی، میں ویکھیا تے بچے لشکر وچوں گھس کے ابو جال دے گھوڑے دیاں ٹنگاں پہ کٹ دے نے۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ آئے ہائے، یہ شوق کہاں سے آیا؟ یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پیا کہندے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، دنیا دی کوئی طاقت انہاں دے پیراں نوں اکھاڑ نہیں سکتی، کیونکہ ان کا جذبہ سچا تھا، ان کی لگن سچی تھی، ان کا ذوق شوق سچا تھا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم دے غلاموں، جنگ بدر پہلا مارکا اللہ تعالیٰ نے جبریل دی قیادت وچ صحابہ دی مدد واسطے فرشتیاں دی کثیر جماعت بھیجی۔ اللہ اللہ، صحابہ فرمان نے اللہ تعالیٰ نے مدد ان فرمائی کہ ایک کافر دے سامنے ایک غلام جاندہ سی کہ ادیاں نظران دے سامنے انہوں 10 بندے نظر آن دے سن۔ اللہ نے غالب کر دیا کثیر جماعت کو۔ نبی علیہ السلام دے غلاموں
بڑی دیر تک، یہاں تک کہ تقریباً زور کا وقت گزر گیا۔ جمعہ دا دن نے 17 رمضان 2 ہجری دی بات ہے۔ جی نبی علیہ السلام دے غلامانو اللہ تعالیٰ نے زور تو کچھ دیر بعد رب نے فتح نصیب فرمائی۔ 70 دے قریب یا 71 72 دے قریب کفار مارے گئے، باقیاں دے وچ کھلبلی مچ گئی، کچھ دوڑ گئے۔ 70 یا 72 دے قریب نبی علیہ السلام دے غلاماں نے کفار نو قید وچ کر دیتا، یعنی 70 دے قریب کچھ قریش قید وچ آ گئے۔ اتنے ہی تعداد دے قریب بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اللہ نے فتح نصیب فرمائی، رب نے غالب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب تے کرم فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے غلاماں نو جمع فرمایا۔ اللہ اکبر، کریم آقا رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں اللہ نے کرم کیتا ہے، رب نے فتح نصیب فرمائیے۔ خبردار جنہ ہتھیار سٹ دیتے نے، بے بس ہو گئے نے، ہاتھ کھڑے کر دیتے نے، توڑے اسیر ہو گئے نے، خبردار انہاں نال زیادتی نہ کریو، کسے تے تشدد نہ کریو، کسے قیدی نال ظلم نہ کریو۔ نبی کریم نے نماز عصر پڑھائی با جماعت، صحابہ فرمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا رہے نے، سرکار مدینہ نے کچھ غلام جناب پہرا دے رہے نے، سرکار نے جماعت فرمائی، اتحیات وچ رسول اللہ بیٹھے ہوئے نے، نبی کریم دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ جدو سلام پھیریا صحابہ نے عرض کیتی آقا پہلی واری تکیے نماز دے اندر مسکرا رہے سو۔ نبی کریم نے فرمایا میں اپنے رب دی کرم نوازی ادی عنایت ادیاں نوازشاں تو قربان جاواں۔ اے غلاموں، جڑی جماعت اللہ نے جبریل دی قیادت وچ زمین تے مدد واسطے بھیجی سی، جنگ ختم ہو گئی، اسی نماز وچ کھڑی ہو گئے، جبریل واپس چلے گئے۔ اگے جناب جدوں عرش تے گئے، سدرہ تے گئے، اللہ دی بارگاہ وچ سلام عرض کیتا، رب نے کیا جبریل میرے یار کولو پوچھ کے آیا میں یا ایویں آ گیا میں۔ اللہ یا غصب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ رسول اللہ نے فرمایا میں مسکراتا رہا ہوں، آئے ہائے جبریل گئے، اللہ نے واپس بھیج دیتا، فرمایا جبریل جا جب تک یار اجازت نہ دے بے میں نامی۔ رسول اللہ فرما دینے دوران نماز جبریل گیا، مڑ کے آیا، میں نماز پیا پڑھنے، جبریل میں نو عرض کر دینے کملی والے آج اجازت ہوئے تے میں چلا جاواں۔ رسول اللہ فرماندے نے جبریل اجازت مانگ رہے سی، حتیٰ کہ پہلے چلا گیا سی، لیکن اللہ نے واپس بھیجا، جبریل نہیں، یار نے اجازت دیتی ہے، پوچھ کے آ۔ اللہ میں رب دیاں نوازشاں تے اللہ دیاں قدرتاں او دیاں مہربانیاں تو آئے، قربان جاواں او کیڈا کریم ہے، بے پرواہ دیاں بے پرواہیاں تے آنتی صاحب ناوے، جے کر چاوے تے چونٹیاں کولوں اوے ہاتھی چا مرواوے۔ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا
طیرن ابابی ادھر 305 یا 13 کلو 1000 نو زیر کر رہے ہیں ادھر ابابیلاں دے لشکر کلو ہاتھیاں دے لشکر نو زیر پہ کر اللہ اللہ بے پرواہ اللہ بے پرواہ نبی کریم رؤوف الرحیم تحیت و تسلیم آئے ہائے یہ پہلے 3 مجاہد حضرت امیر حمزہ پاک حضرت علی پاک حضرت جناب عبیدہ آئے جناب عبیدہ ضعیف سن زخمی ہو گئے لیکن بدر وچ شہادت نہ پائی زخمیاں دی حالت وچ رسول اللہ کو لے کے آئے نبی کریم دے کول پہنچایا گیا رو رہے نے نبی کریم نے فرمایا عبیدہ روندا کیوں ہے کملی والیا دل سی کدے میں قتل ہو جاندا ہائے 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 کیڑا شوق ہے اللہ دے رستے وچ ماریا جاندا یا رسول اللہ اس بڑھاپے دی عمر وچ جہاد بھی کیتا ہے لڑیا بھی ہاں زخمی بھی ہو گیا وہاں پر شہادت نہیں ملی نبی کریم نے فرمایا عبیدہ غم نہ کر میں اللہ کول پوچھے تیرے بارے بھاویں تو ہن مرے 2 دناں بعد 4 دناں بعد تینوں موت آئے لیکن میرا رب یا کہندا ہے محبوبہ بدر دے شہیداں وچ پہلا نام اللہ نے عبیدہ دا لکھ دیتا رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ اللہ نے بدر کے شہداء میں پہلا نام تیرا لکھ دیا اللہ نے کیونکہ پہلا زخمی تو نے کھایا ہے اللہ اکبر نبی کریم نے قریش مکہ نو قیدی بنا دیتا ایک قافلہ لٹیا میں مختصراً عرض کیتا ہے بدر دے مقام تو اللہ نے فتح یاب کیتا قید خانہ کوئی نہیں بندوبست کوئی نہیں مدینہ پاک وچ رسول اللہ نے فرمایا غلاموں اے جناب 70 72 یا 73 دے قریب قیدیاں نو رسیاں نال بن کے مسجد نبوی دے سین وچ بٹھا دیتا کوئی باقاعدہ قید خانہ نہیں کھلی جگہ سین دے اندر باہر بٹھا دیتا جائے پہرے داراں نو کیا پہرا دے دیو رسیاں نال بدھے ہوئے نے انہاں وچ قیدی بھی نے رسول اللہ دے دوسرے چچا حضرت جناب عباس بھی انہاں قیدیاں وچ نے حضرت امیر حمزہ دے بھائی انہاں قیدیاں وچ جناب رسول اللہ دی بڑی صاحبزادی جناب زینب دے شوہر بھی نے اور بھی بڑے سارے قیدی نے سنیو نا جنگ تو بعد ایک موقع فتح مکہ تو بعد سیدنا صدیق اکبر دے بیٹے عبد الرحمن جو اس جنگ وچ موجود سن بعد وچ ایمان لے کے آئے اپنے بابے دے سامنے بے کے کہنے بابا بدر دی اندر کئی واری آپ میری تلوار دے سائے تھلے آئے لیکن پیو سونا میں تلوار ہٹا لیتی سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا افسوس تو میری تلوار تھلے نہیں آیا اگر ایک واری بھی آ جانا میں وار خدا نہیں کرنا سی پتر نے کیا بابا میں پیو سمجھ کے گل پیا کرنے میں پتر ہاں پیو نے تے پتر نال زیادہ پیار ہوندے فرمایا بچیا او لڑائی پیو پتر دی نہیں سی بلکہ اللہ دے رسول اور کافراں دی سی باطل کے لیے لڑ رہا تھا مال و زر کے لیے لڑ رہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا میری نظر میں کوئی رشتہ نہیں تھا بس ایک ہی رشتہ تھا دوستی ہے تو اللہ رسول کے لیے اور دشمنی ہے تو اللہ کے رسول کے لیے اتنی بات پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس ایک اللہ کے رسول کافی ہے نبی کریم نے فرمایا غلاموں انہاں نو رسیاں نال بن کے مسجد نبوی دے سین وچ بٹھا دیو رات نو پہرا دین والے غلام کہندے نے دنیا سو گئی لیکن نبی کریم کدے حجرے پاک وچ جاندے نے کدے باہر آندے اللہ نبی کریم آرام نہیں پہ کر دے وارحمت للعالمین نبی صحابہ نے عرض کی تھی آقا اسی پیرا دین واسطے موجود ہاں آپ آرام کر لو نا کملی والے آپ آرام کیوں نہیں پہ کر دے نبی کریم نے فرمایا غلاموں میں تی آرام کرنا چاہنا ہے پر انہاں زخمیاں دی تکلیف میں نو آرام نہیں کرن دے انہاں دا دکھ میرے کل برداشت نہیں پیا ہوندا اللہ اکبر نبی کریم رحمت للعالمین نبی دے غلاموں سنیو
ایک پہرےدار صحابی کہندا ہے میں سمجھیا نبی کریم دے رشتہ داراں وچوں حضور دے چچا بھی قیدی نے زخمی بھی نے شاید حضور نو اس وجہ تو آرام نہیں آ رہا میں جناب عباس دیاں رسیاں کھول دتیاں نبی کریم آ گئے سرکار نے فرمایا اے پہرےدار تو اپنی ڈپٹی وچ کوتاہی تے نہیں کیتی یا رسول اللہ مناواں آپ دے چاچے دیاں رسیاں کھول دتیاں نے آپ دا رشتہ دار ہے نبی کریم نے فرمایا نہیں یہ کوئی دنیا دار کا انصاف نہیں ہے یہ اللہ کے رسول کی عدالت ہے فرمایا یا تے تینوں مان ہے اپنے بازوؤں تے کہ سارے دیاں رسیاں کھول کے پہرا دے سکنے انہاں وچوں کوئی نسے گا نہیں یا تے پھر انج کر سارے دیاں کھول دے اگر نہیں تے باقی قیدیاں نو تو بنے محمد رسول اللہ دے چاچے نو بھی انہاں دے برابر رسیاں نال بن دے یہاں رشتہ داری نہیں ہے ہاں اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ساتھ والے کافروں پر زبردست ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں نبی کریم نے فرمایا غلاموں دسو انہاں قیدیاں دے بارے فیصلہ کی کرنے ہائے 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 اے سنیو بھائی جناب عمر جلال والے روب والے دبدبے والے ہیبت والے جوشیلے حضرت عمر اگے آ گئے حبیبی یا رسول اللہ انہاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے مکے دی زندگی تکو نہ کیڑے کیڑے دکھ دیتے نے حبیبی یا رسول اللہ مشورہ لیتا جے میری رائے وے ایک لمحہ بھی دیر نہ کیتی جائے ایک لمحہ بھی بلکہ ساڑھے وچو اور انہاں قیدیاں میں جس نہ کوئی رشتہ دار ہے نا اساں ہی تلوار دیتی جائے اپنے رشتہ دار دی گردن اتار دے اپنا بدلہ لے لے یہ عمر کی رائے تھی اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کریم نے فرمایا ابو بکر تو کی کہنے سب سے مشاورت ہو رہی ہے عرض کی تھی حبیبی یا رسول اللہ میں کہنے جنگ مک گئی ہے کچھ بھی ہے کملی والے انہاں بھی ساڑا خون موجود ہے میں تیرے دل بھراواں میں کہنا انہاں نو قتل نہ کیتا جائے حبیبی یا رسول اللہ انہاں واسطے کوئی اور آپشن آئے ہائے اور آپشن کیتا جائے انہاں تے رحم کیتا جائے نبی کریم ایک غلام کو لو پوچھ دے جا رہے نے کسرت رائے نل انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ قتل نہ کیتا جائے ماریا نہ جائے اور آپشن تے غور کیتا جائے پھر جناب اتفاق رائے نل تین آپشن پہلا آپشن ہے کہ جڑا امیر و کبیر پیسے والے وہ کم از کم زیادہ تو زیادہ بھی ہیں لیکن گھٹ تو گھٹ 400 درہم اس زمانے میں 400 درہم جرمانہ ادا کرے انہوں چھوڑ دیتا جائے گا اگر جرمانہ نہیں دیندہ تو پھر کی کیتا جائے اگر پڑھیا لکھے ہے 10 صحابان پڑھنوں پڑھا دے وے جتنا جلدی پڑھا دے وے گا انہوں آزادی مل جائے گی ہاں اگر دوجہ آپشن بھی قبول نہیں پھر اتنا عرصہ قید کرنی پوے گی 3 آپشن رکھے گئے جدو جناب جرمانے دیواری آئی نبی کریم دے چچا حضرت عباس نو پیش کیتا گیا نبی کریم نے فرمایا چاچا فیصلہ تے سن چکا ہوئیں گا چاچے نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کل کچھ بھی نہیں میں غریب ہاں جرمانہ نہیں دے سکتا ایک واری 2 واری رسول اللہ نے پوچھا تیجی واری جدو جناب عباس نے کیا نبی کریم نے فرمایا عباس غلط بیانی کیوں کرنا ہے چلن لگیا میری چاچی نو جڑیاں اشرویاں دے کے آیا سے کہ اگر میں بچ کے آ گیا
بامی مشورے نال خرچ کرانگے اگر میں قتل ہو گیا تے تیرے واسطے ضرورت دا سامان کافی ہے اے گل جدو رسول اللہ نے کہی حضرت عباس رسول اللہ دے قدماں تے گر کے عرض کر دینے یا رسول اللہ اے میرے تے میری بیوی تو علاوہ کوئی نہیں جاندا تانوں خبر کنے دیتی ہے نبی کریم نے فرمایا مینوں نے خبر دیتی ہے جدے میرے سر تے نبوت دا تاج رکھیا ہوئے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین میرے سردار محبوب تیرے رب نو قسم قرآن دی تو میرا رسول ہے یہ سن کر حضرت عباس پر غشی ہوا تاری یہ سن کر حضرت عباس پر غش ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری یہ دلان دیاں گلاں پیغمبر نو کنے دسیاں فرمایا میرے رب نے مجھے بتائی ہیں جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے